بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے یہ عید اپنی خیر و برکت والی لے کے آئے، خیر و عافیت سے سب عید کے لیے لے کے آئے۔ اور میں نے سوچا کہ چاند رات پہ آپ کو تھوڑا سا سرپرائز دے دیا جائے، ایک شارٹ ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تاکہ آپ لوگ عید کی خوشیاں دوبالا ہو سکیں اور آپ اس کو انجوائے کر کے، آپ کا جیسے ناول کا نام ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا، اس سے آپ کا موڈ بھی تھوڑا خوشگوار ہو جائے۔ جی، تو پہلے تو بتائیں کہ عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ تیاریاں کمپلیٹ ہو گئی یا ابھی بھی؟ گرلس کا موسٹلی ہوتا ہے نا کہ لاسٹ ٹائم پہ کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے، ابھی بھی رہ گیا یا ہو گئی ہیں تیاریاں؟ اور مہندی شہندی لگوا لی آپ لوگوں نے؟ جی، تو آج میں آپ کے لیے یہ ایک شارٹ سا ناول ہے، اور موسم خوشگوار ہو گیا، ریٹن بائی صبا اسکول، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج یہ کمپلیٹ ہی ہو جائے۔ جی، تو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ساتھ ساتھ ہی، بنا کسی دشواری کے۔ تو جیسے کہ ہر ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تھیم کے بارے میں بتاتی ہوں، تاکہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، اور اس کی تھوڑی سی وہ بتاتی ہوں کہ اس میں کریکٹرز کون کون سے ہیں۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے یہ ایک فورسڈ میرج بیسڈ ناول ہے، جس میں لڑکے کا زبردستی اس کی ماں، مطلب کہ لڑکا نا لاؤ بالی سا، اس کو بھی شادی کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے، مگر لڑکے کی جو مدر ہے اس نے اس کی شادی کروا دی ہے۔ تو فورسڈ میرج بیسڈ یہ ناول ہے، اور اس کے بعد یہ ایک شارٹ سا رومانٹک اور ناول ہے، شارٹ سٹوری ہے۔ تو آئیے آج آپ کی چاند رات کی خوشیاں یہ ناول پڑھ کے ہم دوبارہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں کریکٹرز کے بارے میں، تاکہ ناول پڑھتے وقت آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تو چلیں پہلے آپ کو کریکٹرز کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر ہم چلیں گے ناول کی طرف۔ عامر ایک نٹ کھٹ سا لڑکا ہے، لیکن اس کو بس ابھی وہ بہت غصے میں ہے، ناراض ہے اپنے پیرنٹس سے، کیونکہ اس کی مدر نے اس کی شادی کر دی ہے، اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ لڑکی کون ہے کون نہیں ہے۔ اس وجہ سے بس وہ آج کل ناراض ہے، تو اپنا غصہ دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ہماری ہیروئن سجل، جس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اپنی مدر، صرف اس کی وہ مدر اور وہ ایک دوسرے کا اکلوتا سہارا ہوتے ہیں، اور ان کی لائف میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب ان کی ایک خالہ ہے، تو وہ اس کے پاس اپنی مدر کی ڈیتھ کے بعد اس کے پاس رہتی ہے، ان کے پاس۔ تو وہاں پہ اس سجل کی شادی عامر سے ہونی ہے۔ یہ خالہ سلمہ ہے جو سجل کی خالہ ہیں، سجل جن کے ساتھ رہ رہی ہے، اور پھر اپنی مدر کی ڈیتھ کے بعد۔ یہ آ گئی عامر کی فیملی، یہ بیگم ذکیہ فیضی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی ہے اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ، اور پھر اس کی دوست کی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کروائی ہے، اور عامر ان سے ناراض گھوم رہا ہے۔ اور یہ عامر کی فیملی ہے، باقی اس کے بھائی ہیں ناصر بھائی اور ان کی مسز فائزہ بھابی، اور یہ ان کے تینوں بچے عاشق، ندا اور یاسر۔ جی، تو ہم اپنے ناول کی طرف، اب سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہوپ یو ول انجوائے دس ناول۔ جی، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناول اور موسم خوشگوار ہو گیا، پارٹ 1، ریٹن بائی صبا اسکول۔ پھولوں، کلیوں، ستاروں سے سجی خوبصورت اور دیدہ زیب عروسی سیج پر بیٹھی سجل عامر کتنے تعریفی جملوں، ستائشی لفظوں اور دعاؤں میں سرشار سے یہاں تک پہنچی تھی۔ ہر کسی نے اس کے حسن و جمال اور اچھے نصیب پر قصیدہ گوئی کی تھی۔ عامر اس کی امی ساجدہ بیگم کی سہیلی ذکیہ فیضی کا چھوٹا بیٹا تھا، مگر اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، 28 برس کا ہو چلا تھا۔ اس سے چھوٹی روما کی شادی ہو رہی تھی۔ بیگم فیضی نے ساتھ ہی عامر کے سر پر بھی صحرا سجانے کی ٹھان لی۔ وہ نانا کرتا رہ گیا، مگر اس بار اس کی ایک نہیں سنی گئی، اور بیگم ذکیہ فیضی نے اپنی بیمار سہیلی کا غم بھی ہلکا کیا، بوجھ بھی اتار دیا، سجل کو بہت محبت سے اپنی بہو بھی بنا لیا۔ ساجدہ بیگم کو کینسر تھا، وہ ہسپتال میں داخل تھی، اور جلد از جلد سجل کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ سجل ابھی صرف 18 برس کی تھی، FSC کا امتحان دیا تھا اس نے، اور بیماری سے لڑتی ماں کی تیمارداری میں لگی تھی کہ ایک دن خاموشی سے عامر کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا گیا، اور ساجدہ بیگم اسی شام بہت سکون سے ابدی نیند سو گئیں۔ سجل نے عامر کو دیکھا نہیں تھا، پتہ نہیں وہ آیا بھی تھا یا نہیں، البتہ اس کی خالہ سلمہ اور بیگم ذکیہ فیضی نے اس کی ڈھارس بندھائی، اسے تسلی دلاسا دیا،
اور ساجدہ بیگم کے 40ویں کے فوراً بعد بیگم ذکیہ فیضی نے اپنی بیٹی روما کی شادی کے ساتھ ہی سجل کو بھی رخصت کرا کے فیضی لاج میں لانے کا اہتمام کر ڈالا۔ اب وہ تصویروں میں ہنستے مسکراتے نظر آنے والے عامر کو اپنے روبرو ہنستے بولتے دیکھنے کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کے کمسن دل نے عامر کو اپنا سب کچھ مان لیا اور جان لیا تھا۔ اپنے تمام سچے اور اچھوتے جذبے اس کے نام کر دیے تھے۔ بیگم ذکیہ فیضی اور عامر کے بڑے بھائی ناصر کی بیوی فائزہ بھابی اسے بہت محبت اور اپنائیت سے یہاں تک چھوڑ گئی تھی، مگر وہ جس کی محبت اور اپنائیت پر مطمئن اور مسرور ہونا چاہتی تھی وہ شخص مانتا تھا۔ گھونگھٹ نکالے سر جھکائے اس کی گردن بھی دکھنے لگی تھی۔ آج کل دلہنوں کا گھونگھٹ نکالنے کا رواج نہیں رہا تھا، مگر سجل کے گھونگھٹ فائزہ بھابی نے بطور خاص نکالا تھا۔ عامر گھونگھٹ اٹھائے گا تو تمہیں دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اس نے تمہیں اب تک نہیں دیکھا، اب دیکھے گا تو احسان مند ہوگا کہ ہم نے اس کے لیے حور شمائل لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ ساری بیزاری اور ناراضگی بھلا کر تم میں کھو جائے گا، فائزہ بھابی نے جاتے جاتے کہا، اور وہ شرم و حیا سے گلکنار ہو گئی۔ ناراضگی، بیزاری، اب وہ ان دو لفظوں میں الجھ گئی۔ عامر، رات کا 1 بج رہا ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ بیگم فیضی کی آواز اس کے سماعتوں میں پڑی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں کیا ہے مما؟ یہ عامر کی آواز تھی، لہجے سے بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ سجل کا دل ڈوبنے لگا۔ دلہن ہے تمہاری، جاؤ اسے دیکھو، بیگم فیضی کہہ رہی تھی۔ پلیز مما، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت ہوگی تو دیکھ لوں گا۔ عامر بیٹا، بہت بری بات ہے، مجھے شرمندہ کراؤ گے سجل کے سامنے، اور لوگ کیا کہیں گے؟ چلو جاؤ اس کے پاس۔ بیگم فیضی اسے سمجھا رہی تھی اور سجل کو اپنی ہتک محسوس ہو رہی تھی۔ ایک شخص اس سے بیزار ہے اور اسے زبردستی اس کے سر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اوہو مما، میرے سب دوست نیچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو ہی شوق تھا میری شادی کرانے کا، اب خود ہی دیکھیں اس دلہن بی بی کو، خواہ کی مصیبت میرے گلے ڈال دی ہے۔ عامر کا گستاخ اور بیزار لہجہ سجل کے ارمانوں پر بجلی بن کر گرا۔ ساری سج دھج، ساری تعریف و ستائش، بے خودی کی ہر کیفیت مر گئی تھی۔ وہ سن سی بیٹھی تھی، عامر کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ میرے پاس فرصت نہیں ہے، ٹائم ہوگا تو دیکھ لوں گا۔ عامر کے پاس اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، سجل نے دکھ سے سوچا۔ گلے میں آنسوؤں کا سیلاب امٹتا چلا آ رہا تھا۔ دلہن بی بی، خواہ کی مصیبت! کیا تلخ، بیزار اور طنزیہ لہجہ تھا عامر کا سجل کی روح میں، جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے تھے۔ دل تو جیسے جل بجھا تھا۔ آدھی رات ہو گئی، آپ صبح سے اب تک اسی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی تھکی نہیں؟ سو جائیں، مجھے تو اپنے دوست کے گھر جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، میری کمٹمنٹ ہے ان سے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب عامر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اپنی بات مکمل کر کے چلا بھی گیا اور اس کا گھونگھٹ تک اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب سجل نے آنکھیں کھول لی۔ بیگم ذکیہ فیضی پریشان سی اس کے بیڈ کے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بدن سے زیورات کا بوجھ اتارا جا چکا تھا، مگر دل پر جو بوجھ آن پڑا تھا اس کا مداوا کس کے پاس تھا؟ اس کے پاس جو اسے شادی کی پہلی رات بنا اس کا گھونگھٹ اٹھائے بغیر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے تھک کر پھر سے آنکھیں موند لی۔ بیگم ذکیہ فیضی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا، سجل بیٹی، آنکھیں کھولو۔ جان، آئی ایم سوری بیٹا، عامر کے رویے نے تمہیں ہرٹ کیا ہے نا؟ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں بیٹا، عامر دل کا برا نہیں ہے، بس ذرا لاؤ بالی سا ہے، شادی کے نام سے بھاگتا تھا، میں نے ہی اس کی ایک نہیں سنی، اس لیے وہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ بیٹا، نیچے بہت سے مہمان موجود ہیں۔ جسے میری پرواہ نہیں، میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ خود کو سب کے سامنے قابل ہمدردی کیوں ثابت کروں؟ لوگوں پر یہ کیوں ظاہر کروں کہ مجھے عامر کے رویے نے بہت ہرٹ کیا ہے؟ ترس کھاتی رحم بھری نظروں کا مرکز کیوں بنوں؟ سجل نے دل میں سوچا اور نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ فائزہ بھابی نے اس کے کپڑے نکال دیے تھے جو اس نے نہا کر پہن لیے۔ پھر انہوں نے اس کا میک اپ کیا، جویلری پہنائی اور اس کے لیے کھانا کمرے میں ہی لے آئیں۔ فائزہ بھابی بہت مشفق اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ سجل کو ان سے بات کر کے خوشی ہو رہی تھی۔ رات کو ان کا ولیمہ تھا۔ میرون کلر کا بھاری اور بہت قیمتی لہنگا زیب تن کیے، زیورات، کلیوں اور میک اپ سے مزین ہو کر سجل کا رنگ روپ ہی بدل گیا تھا۔ اسے دلہن بنانے کے لیے شہر کی معروف بیوٹیشین کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ سجل نے دیکھا عامر سیاہ شیروانی سفید شلوار میں ملبوس بے حد سمارٹ لگ رہا تھا۔ فائزہ بھابی نے زبردستی اسے سجل کے ساتھ بٹھایا تھا۔ تصویر اتارنے کے لیے وہ تو سجل کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔
اس کی دلہن جو بے حد حسین تھی، کم عمر تھی، اس کے برابر میں بیٹھی تھی اور کیسا سنگ دل بنا بیٹھا تھا کہ ایک نظر التفات بھی اس پر ڈالنا گوارا نہ کی تھی۔ سجل کا دل دکھ سے آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ سب سے ہنس بول رہا تھا، اگر نہیں بولا تھا تو اس سے۔ ماشاءاللہ، چاند اور چاندنی کا ملاپ ہے، کسی عورت نے سجل کو سلامتی دیتے ہوئے کہا۔ بھائی ذکیہ، تم نے عامر کے لیے ایسی حسین لڑکی کہاں سے ڈھونڈی ہے؟ بیگم ذکیہ فیضی کی ایک جاننے والی ان سے کہہ رہی تھی۔ جنت سے، بیگم ذکیہ فیضی نے خوش ہو کر کہا تو سب ہنس پڑے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ سجی سوری دوبارہ اپنے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ اب اس نے عامر کا انتظار نہیں کیا، بلکہ کمرے میں آتے ہی اپنے کپڑے نکالے اور اس بھاری بھرکم لباس سے جان چھڑا لی۔ منہ ہاتھ دھو کر سادہ سے کاٹن کے لباس میں وہ افسردہ اور رنجیدہ ہونے کے باوجود بے حد دل نشین لگ رہی تھی۔ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ اس بات کی گواہی تھے کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے، ورنہ دلہن کے چاؤ کسی نے اٹھائے نہیں تھے۔ جب دلہا ہی اس سے لاپرواہ تھا تو دلہن کا سنگار، اس کا رنگ روپ کس کام کا؟ جتنی تعریف و ستائش اس نے ان دنوں اپنے متعلق سنی تھی، اسے ذرا بھی خوشی نہیں دے سکی تھی۔ اگر عامر اس کے ساتھ مثبت رویہ رکھتا، اسے محبت سے خوش آمدید کہتا، یقیناً اس کے لیے تعریف ناٹک سے کم نہ ہوتی۔ اس کے لیے یہ تعریف ٹانک سے کم نہ ہوتی۔ اس نے وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے رب سے اپنے حق میں بہتری کی دعا مانگ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر اسے معلوم ہوا کہ عامر صبح سویرے اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریا کی سیر کے لیے چلا گیا ہے۔ بیگم ذکیہ فیضی اور فیضی صاحب سجل سے بہت شرمندہ تھے۔ اگرچہ یہ اس کی ذات کی انسلٹ تھی، لیکن وہ خود کو بھول کر انہیں شرمندگی سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اپنے سامنے رکھ کر مدھم آواز میں کہا، آنٹی پلیز، آپ میرے لیے فکر مند ہو، میں ان پر مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ اچھا ہے، اس طرح مجھے انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پاس رہو گے تو سمجھنے کا موقع ملے گا نا۔ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے عامر نے میں کیا منہ دکھاؤں گی ساجدہ کو؟ عامر سے مجھے یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ بیگم ذکیہ فیضی نے سنجیدہ اور شرمندہ لہجے میں کہا تو فیضی صاحب بولے، آنے دو اسے، میں اچھی طرح اس کے کان کھینچوں گا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، اپنی بیوی کے بجائے دوستوں کو سیر کے لیے لے کر چل دیے برخوردار۔ پلیز آپ لوگ اس ٹاپک پہ مزید کوئی بات نہ کریں، سجد نے آہستگی سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں وہ سب شرمندگی سے ایک دوسرے سے نظریں چرانے کے سوا کچھ نہیں کر سکے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو تھے کہ امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ سجل، لو ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں گھر دکھا دوں گی، یہ گھر جو اب تمہارا بھی ہے۔ فائزہ بھابی ٹرے میں اس کے لیے ناشتہ لیے اس کے کمرے میں آ کر پیار سے بولیں، گھر والا تو میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے بھابی، پھر گھر میرا کیسے ہو گیا؟ تم دیکھنا وہ کیسے دیوانوں کی طرح تمہارے گرد منڈلائے گا۔ ابھی تو وہ مما سے ضد کی وجہ سے تم پر توجہ نہیں دے رہا، اور پھر ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم فکر نہ کرو، موصوف کی ایسی خبر لیں گے کہ یاد کریں گے۔ فائزہ بھابی نے اسے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھایا اور پھر ادھر ادھر کی باتوں سے اس کا دل بہلانے لگی۔ ناشتہ کر کے وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ انہوں نے اسے گھر دکھایا اور یہ اذیت ناک انکشاف بھی اس پر اس دوران ہی ہوا کہ عامر کا بیڈ روم تو نیچے ہے، اوپر صرف اسے ٹھہرایا گیا ہے۔ یعنی عامر نے اسے اپنی دلہن، اپنی بیوی، اپنی شریک حیات، اپنی جیون ساتھی کو اپنے کمرے تک میں آنے کا حق دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اتنی حد تک اور توہین تو اس کی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کون سا اس کی مما یا اس کے پاؤں پکڑے تھے، منتیں کی تھی کہ شادی کے لیے؟ وہ تو اس کی مما بیگم ذکیہ فیضی ہی اپنی دوست کی محبت اور سجل کی خوبصورت اور خوبصورت شخصیت کی وجہ سے اسے اپنی بہو بنانے کے لیے دل و جان سے آرزومند ہو گئی تھی، اور ساجدہ بیگم نے بھی بہت خوش دلی سے انہیں اس کا رشتہ دے دیا تھا اور پرسکون ہو کر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی تھی۔ نین ملائے نہ پاس ہی آئے، پھر بھی من کو بھاتا جائے، اے سکھی ساجن، ہاں سکھی ساجن۔ آج پورے 15 دن ہو گئے تھے اسے فیضی لاڈج میں آئے۔ سجل کی فائزہ بھابی اور ناصر بھائی کے بچوں یاسر، عاشر اور ندا سے خوب دوستی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، کھیلنا اور ان کی پڑھائی میں ان کی مدد کرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ گھر میں کام کاج کے لیے کئی ملازم موجود تھے، پھر فائزہ بھابی اور بیگم فیضی دیکھ بھال کے لیے موجود تھیں، اس لیے اسے کسی نے کچن کی طرف جانے ہی نہیں دیا، اور ویسے بھی وہ نئی دلہن تھی اور 2 ماہ تک تو انہوں نے اس سے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا تھا۔ یوں اس کا زیادہ وقت بچوں اور کتابوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ دل میں کبھی کبھی عامر کی شبیہ ابھرتی ضرور تھی، بے قلی سی بھی اس کے اندر پھیل جاتی تھی، مگر وہ فوراً اپنا دھیان بٹانے کی خاطر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔
اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح اسے فائزہ بھابی نے بتایا تھا کہ عامر واپس آ گیا ہے اور اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ سجل کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا۔ عامر آ گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا حال احوال نہ پوچھا، نہ اس کے کمرے میں آیا، اور آتا بھی کیوں؟ اس نے تو شروع دن سے ہی اسے الگ کر رکھا تھا۔ اسے اپنی بیوی ہی تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی بیوی کے رشتے سے آئی تھی اس گھر میں، اور وہ اس رشتے کو تسلیم کرنے سے، اس کے حقوق ادا کرنے سے گریزاں تھا۔ وہ شخص تو وہ اب تک یہاں کیوں اور کس لیے رہ رہی تھی؟ یہ سوچ اور خیال اسے افسردہ کر رہے تھے۔ جب ہی عاشر نے اسے کرکٹ کھیلنے کے لیے بلایا، جو وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تھی، اٹھ کر ان میں چلی آئی۔ عاشر اور یاسر کے چند دوست بھی وہاں موجود تھے، جو ان کے اور سجل کے ساتھ کھیل کر خوش بھی بہت ہوتے تھے۔ سجل نے بولنگ کرانی شروع کی اور باری باری سب کو کھلا کر آؤٹ کر دیا۔ آخر میں اس نے خود بیٹنگ شروع کی۔ پہلی بال بہت سست روی سے کھیلی تو عاشر نے کہا، سجل آنٹی زور سے ہٹ لگائیں نا، افریدی والا چھکا لگائیں۔ اچھا، وہ ہنس دی، اور کچھ عاشر کے کہنے کا اور کچھ غصے کا اثر تھا کہ اس نے اگلی گیند پر بہت زوردار بلہ گھمایا اور گیند عامر کے کمرے کی کھڑکی پر جا کر لگی۔ اوہ! سب بچوں نے ایک ساتھ آواز نکالی۔ یہ لو، چھکا ہو گیا، اب لاؤ مین آف دی میچ ایوارڈ۔ سجل نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے، اور پھر عاشر بولا، ایوارڈ تو آپ کو چاچو دیں گے۔ ہاں، ان کے کمرے کی کھڑکی پر چھکا لگا ہے، بھاگو بھئی، چاچو ڈانٹیں گے۔ یاسر نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو سجل گھبرا گئی۔ وہ اپنی نیند خراب ہونے پر جھنجھلا گئے ہوں گے۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر ندا نے ہنس کے کہا، آنٹی، چاچو پہلے ڈانٹیں گے، پھر سوری بولیں گے، اور اس کے بعد پیار کریں گے، پھر ہمارے ساتھ خود بھی کھیلنے لگیں گے۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے، آپ ڈرے نہیں۔ آپ کے چاچو پیار بھی کرتے ہیں؟ سجل نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ہم سے تو وہ بہت پیار کرتے ہیں، ندا نے بتایا۔ ہم جا رہے ہیں، شام کو آئیں گے چاچو سے ملنے۔ عاشر اور یاسر کے دوست اجازت لے کر گیٹ کی جانب چلے گئے تو وہ بھی اندر جانے کے لیے بڑھی، ادھر سے نہیں آنٹی، چاچو ادھر سے ہی باہر نکلتے ہیں، گیند لگنے پر دوسری طرف سے جائیں۔ یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بیچاری سٹ پٹا سی گئی اور اس کی بتائی ہوئی سمت میں تیزی سے دوڑی۔ بیٹ اس کے ہاتھ میں تھا اب تک۔ ٹھہرو، یہ بال تم نے کھڑکی پر ماری ہے؟ وہ راہداری سے گزر رہی تھی کہ عامر ایک دم سے باہر نکلا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کیسی سخت گرفت تھی اس کی! سجل کو بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بے ترتیب اور الجھے ہوئے بال، سرخ سوئی آنکھیں، شکن آلود لباس میں وہ بہت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ کون ہو تم اور یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ کون ہوں میں اور کس کی اجازت سے یہاں آئی ہوں؟ سجل نے دل میں کہا۔ سوال تھا یا زہر میں بجھا نشتر، جس نے اس کی دل و روح کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ ایسی حدت، ایسی بیگانگی اور اجنبیت! اس کا شوہر اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کس کی اجازت سے یہاں آئی ہے۔ سجل کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ عامر نے اسے نظر بھر کر دیکھا ہی کب تھا جو اسے پہچانتا؟ شوہر بن کر اس کے پاس آیا ہی کب تھا کہ اس کے معصوم میک اپ سے مبرہ چہرے کے خد و خال پہچانتا؟ عامر نے دیکھا اس کی آنکھوں میں دکھ، غصہ اور نفرت امڈ آئی تھی۔ کئی سوال مچل رہے تھے۔ سجل نے بیٹ غصے میں آ کر فرش پر پٹک دیا اور اپنے بازو پر موجود عامر کے ہاتھ کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ سٹ پٹا گیا۔ شرمندہ ہو کر اس نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا اور سجل ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ وہ شرمندہ سا اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فائزہ بھابی نے سجل کو تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگتے دیکھا۔ انہیں لگا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے اوپر کمرے میں آئیں تو اسے سچ مچ روتے ہوئے اپنے کپڑے وارڈروب میں سے نکالتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر پوچھا، سجل کیا ہوا؟ کیا عامر سے سامنا ہوا ہے؟ عامر نے کچھ کہا ہے تم سے؟ بھابی، اب کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا، میں یہاں سے جا رہی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا تو فائزہ بھابی پریشان ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بھابی، وہ پوچھ رہے تھے کہ میں کون ہوں اور کس کی اجازت سے یہاں آئی ہوں۔ سجل، تم مجھے پوری بات بتاؤ۔ فائزہ بھابی نے اسے شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور پیار سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ تم بیٹھو، میں عامر سے بات کر کے آتی ہوں۔ نہیں بھابی، اب میرے متعلق ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب آپ بات ختم ہی سمجھیں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی یہاں، مجھے نکاح جیسے مقدس رشتے میں باندھ کر یہاں لایا گیا تھا۔ آپ عامر سے کیا بات کریں گی؟ وہ بچے تو نہیں ہیں، 28 برس کے بالغ اور باشعور مرد ہیں۔ بھابی، میرے ماں باپ ضرور مر گئے ہیں، لیکن میری انا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ میں مزید اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔
आमिर ने मुझे बीवी नहीं समझा, इन्हें मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने का भी कोई हक़ नहीं। मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे रोकिएगा मत। सज्जल ने रोते हुए अपना सूटकेस बंद किया तो वो परेशानी से बोली, सज्जल प्लीज़, मम्मी भी घर पर नहीं है, तुम अकेली कहाँ जाओगी? हम समझाएंगे आमिर को। आप क्या समझाएंगी भाभी? शुरू दिन से उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया है। एक शख्स अपनी बीवी को नहीं पहचानता, इससे ज़्यादा ज़ियतनाक और तौहीन अमेज़ बात क्या हो सकती है बीवी के लिए? भाभी, मैं अब तक आंटी की वजह से बर्दाश्त कर रही थी, बहुत हो गया। मेरी माँ की रूह पुरसकून होने की बजाय मुझे परेशान देकर खुद भी बेसुकून हो गई होगी। इस शादी से बेहतर था कि मैं अकेली रहती। वो रोते हुए बोली और अपना सूटकेस वो तैयार कर चुकी थी। सामान ही कितना था, आमिर के घर का सामान तो उसने छेड़ा ही नहीं था। जो कुछ अपने साथ वो लाई थी वही वो अपने साथ ले जा रही थी। फ़ाइज़ा भाभी इसे समझाने मनाने में लगी रहीं। बच्चे भी इसे गेट तक रोकने की कोशिश करते रहे, मगर वह सबसे माजरत करती गेट अबूर कर गई। आमिर नहा धोकर तैयार होकर लाउंज में आया तो फ़ाइज़ा भाभी को बच्चों को पढ़ाते देखा। वो भी वहीं आकर बैठ गया। फ़ाइज़ा भाभी ने देखा वो कुछ उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। उठ गए तुम? उन्होंने पूछा। उठा नहीं, उठाया गया हूँ। बच्चे क्रिकेट खेलते हुए बॉल मेरे कमरे की खिड़की पर ज़रूर मारते हैं। वो अपने गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, तो तुम अपने ऊपर के कमरे में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? कई बार कहा तो है तुमसे। भाभी, घर में कोई आया है क्या? उसने इनकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा। घर में तो तुम आए हो आज 16 दिन बाद। नहीं, मेरा मतलब है कोई मेहमान। वो सज्जल के मुतल्लिक जानने के लिए बेताब हो रहा था। भाभी इसकी बेताबी भांग कर दिल ही दिल में मुस्कुरा दी थी। इन्हें यकीन हो गया कि सज्जल का जादू इस पर चंद लम्हों में ही चल गया है। नहीं तो क्यों, खैरियत? हाँ, वो बच्चे क्रिकेट किसके साथ खेल रहे थे? वो लड़की कौन थी? नालायक, तो अपनी बीवी को नहीं पहचानता? देखता तब पहचानता ना। फ़ाइज़ा भाभी ने दिल में इसे लताड़ा और फिर फ़ौरन ही इससे कहा, अहमक। नहीं भाभी, वो लड़की अहमक नहीं थी, वो बहुत खूबसूरत थी, सादा मासूम। चाचू, मम्मी अहमक तो आपको कह रही हैं। आशिर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब हंस पड़े। आमिर ने इसे घूर कर देखा। चुप शरीर, पढ़ाई करो अपनी। बताइए ना भाभी, कौन थी वो लड़की? उसने दोबारा फ़ाइज़ा भाभी से पूछा। लहजे में बेताबी की वाज़ेह झलक मौजूद थी। फ़ाइज़ा भाभी मुस्कुरा दी और बोली, बच्चों की नई दोस्त हैं वो। रहती कहाँ है? पता नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें अपनी बीवी के मुतल्लिक पूछना और जानना चाहिए। फ़ाइज़ा भाभी ने संजीदगी से इसे लताड़ा। भाभी, मुझे लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, पता नहीं कहाँ देखा है। वो इसी अंदाज और लहजे में कह रहा था। बेवकूफ़, तुमने इसे अपनी दुल्हन के रूप में बगौर ना सही दूर से सरसरी सा तो देखा होगा। मेकअप के बायस इसकी सूरत ही बदल गई थी। बगैर मेकअप की शबीह तो इसकी तुम्हारे जहन में उभर रही है जिस सज्जल को तुमने अब देखा है। फ़ाइज़ा भाभी ने दिल में कहा। इसकी बात छोड़ो, सज्जल की बात करो। कौन सज्जल? वो उलझन अमेज़ लहजे में पूछा। बेवकूफ़, लापरवाह, तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हें इसका नाम तक याद नहीं? फ़ाइज़ा भाभी ने इसे डांटते हुए कहा। याद तो है, बस ज़रा सा। वो खिजल होकर सर खुजाने लगा। तुमने बहुत ज़्यादती की है इस कम उम्र और मासूम लड़की के साथ। फ़ाइज़ा भाभी ने गुस्से से कहा। मासूम और कम उम्र तो वो भी थी। आमिर की निगाहों में सज्जल की सूरत और सरापा घूम रहा था। आसमानी रंग के लिबास में वो न जाने क्यों आसमान से टूटा हुआ तारा लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ तारा हो और तुमने इसे टूटा हुआ तारा बना दिया हो? भाभी, आप जानती हैं मैं तोड़ फोड़ करने वाला बंदा नहीं हूँ। आमिर ने बेचैनी से कहा। लेकिन तुमने किसी का दिल तो तोड़ा है ना, और दिल तोड़ने से बड़ा गुनाह और जुर्म कोई नहीं होता। फ़ाइज़ा भाभी ने मानी खेज लहजे में कहा तो वो शर्मिंदगी से नज़रें चुरा गया। वो समझ गया कि इनका इशारा इसकी बीवी सज्जल की तरफ है। वो सही ही तो कह रही थी। भाभी, वो लड़की फिर कब आएगी? वो चंद मिनट बाद फिर पूछने लगा। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? फ़ाइज़ा भाभी ने संजीदगी से पूछा। भाभी, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है। उसकी आंखें बहुत दुख, गुस्से और सवालों से भरी थी। नफ़रत और बेबसी के रंग इसकी आंखों से नुमायाँ हो रहे थे। आखिर इसे मुझ पर किस बात पर इतना गुस्सा था? ये तो तुम ही सोचो और गौर करो कि तुमने इसे कहाँ देखा है, और जब याद आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना। फ़ाइज़ा भाभी ने संजीदगी से कहा और वहाँ से उठ गई। आमिर भी उठकर बाहर चला गया। रात फिर वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सज्जल की आंखें, इसका चेहरा एक पल को भी इसकी आंखों से ओझल नहीं हुआ था।
وہ صبح تھک کر سویا تھا اور دوپہر کو اس کی آنکھ کھلی تو فریش ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ فائزہ بھابی، یاسر، عاشر اور ندا اس کی اور سجل کی شادی کی تصاویر کا البم دیکھ رہے تھے۔ البم میں سجل کی شادی کے بعد ان سب کے ساتھ اور علیحدہ سے کئی تصاویر بھی موجود تھی۔ کس کی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں؟ وہ ان کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ کی شادی کی اور اپنی دوست کی، ثنا نے بتایا تو فائزہ بھابی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے رات بھر اس لڑکی نے تمہیں سونے نہیں دیا، جب بھی دن پر سوتے رہے ہو۔ جی بھابی، میں بہت اپسیٹ ہوں۔ آخر میں نے ایسا کیا بگاڑا ہے اس لڑکی کا کہ جو وہ مجھے اس قدر غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی؟ دکھی کیوں تھی؟ آنسو کیوں امڑ رہے تھے اس کی جیل سی آنکھوں میں؟ بھابی، میرے ساتھ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بتائیے نا مجھے کہ وہ لڑکی کون ہے، میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ پریشان لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اب تو وہ تمہارے دل میں رہتی ہے، فائزہ بھابی نے مسکراتے ہوئے اپنے دل میں کہا۔ ندا بیٹا، اپنے چاچو کو اپنی نئی فرینڈ کی تصاویر دکھاؤ، شاید انہیں یاد آ جائے کہ انہوں نے انہیں کہاں دیکھا ہے، فائزہ بھابی نے ندا سے کہا۔ یہ لے چاچو، دیکھیں تو آنٹی کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ ثنا نے البم اس کی گود میں رکھ دیا۔ زبردست، دلکش، وہ تصویریں دیکھتے ہوئے بولا۔ جوں جوں وہ تصاویر دیکھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتا گیا۔ مائیوں سے مہندی تک کی تصاویر بھی موجود تھی، جن میں بغیر میک اپ کے سادہ سی سجل بیگم ذکیہ فیضی فائزہ بھابی کے درمیان بیٹھی تھی، اور جب اس نے شادی کی تصاویر دیکھی تو اس کے دل و دماغ ہل کر رہ گئے۔ وہی تو تھی جو اسے دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ اب وہ سمجھا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیوی ہے۔ بھابی یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا اب بھی نہیں پہچانتے؟ فائزہ بھابی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ بھابی، یہ سجل ہے، میری بیوی۔ میری شادی اس لڑکی سے ہوئی ہے؟ وہ لڑکی میری شریک زندگی ہے۔ او گاڈ، میں کہاں گم تھا اب تک اپنی حماقتوں اور لاپرواہیوں میں، فائزہ بھابی نے ناراض لہجے میں کہا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ اف، کاش میں نے اسے دیکھ لیا ہوتا۔ بھابی، سجل کہاں ہے؟ وہ شرمندگی اور بے بسی سے کھڑے ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اب تو شاید تمہارے دل میں ہے، فائزہ بھابی نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً، وہ بلا جھجک یہ اعتراف کرتا ہوا اوپر سجل کے کمرے کی جانب لپکا تو فائزہ بھابی نے پوچھا۔ اوپر کیوں جا رہے ہو؟ تمہارا کمرہ تو نیچے ہے۔ اپنی بیوی کو بھی اپنے کمرے میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سجل اپنے کمرے میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ وہ حیرانگی سے پلٹا۔ خدا جانے کہاں ہے، مگر وہ اب اس گھر میں نہیں ہے۔ بھابی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ پریشان سا ہو کر ان کے قریب چلا آیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، فائزہ بھابی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کل تم نے جو کچھ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو، اس کے بعد وہ رک جاتی؟ بہت انسلٹ کی ہے تم نے اس کی، بہت دکھ دیا ہے تم نے اسے۔ کتنے دن سے وہ تمہاری بے رخی اور بے نیازی برداشت کر رہی تھی، مگر کل کے واقعے نے اسے توڑ کے رکھ دیا۔ وہ روتی بلکتی یہاں سے چلی گئی۔ میں نے اور بچوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں رکی۔ اور رکتی بھی کیسے؟ کس کے لیے؟ جس کے نام سے منسوب ہو کر وہ اس گھر میں آئی تھی، وہی اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو اور کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو۔ واہ دیور جی واہ، خوب سکھ پہنچایا تم نے اس معصوم کی ماں کی روح کو۔ پلیز بھابی، بس کیجیے، مجھے مزید شرمندہ مت کریں۔ آپ جانتی ہیں بھابی، میں ایسا تو نہیں ہوں کسی کا دل دکھاؤں۔ یہ سب انجانے میں ہوا۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سجل کو بھی نظر انداز کر کے چلتا بنا۔ وہ شرمندگی سے اپنا سر پکڑ کر بولا۔ شادی کوئی کھیل نہیں ہوتی عامر۔ اب مما کل جب گھر آئیں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی کہ ان کی پیاری بہو کہاں ہے؟ اور تم سے تو وہ بہت خفا ہوں گی۔ ہم تو چند دنوں میں ہی اس سے مانوس ہو گئے ہیں۔ کتنا پیار کرنے والی لڑکی ہے سجل، مگر تم نے اپنی حماقت کی وجہ سے اسے گنوا دیا۔ فار گاڈ سے بھابی، ایسا تو مت کیجیے، میں اسے گنوا نہیں سکتا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، آپ میری مدد کریں پلیز۔ وہ تڑپ کر بے قراری اور بے قراری سے بولا۔ کیسی مدد؟ فائزہ بھابی کو اس کی بے قراری اور بے چینی پر حیرت ہو رہی تھی۔ کہاں تو اس نے شادی کے دن کی بیزاری اپنی دلہن کی شکل نہیں دیکھی تھی اور اسے چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ سیر کو چلتا بنا تھا، اور اب کہاں یہ حالت تھی کہ چند گھنٹوں میں ہی وہ اس کے لیے بے چین ہو رہا تھا، اور چند منٹ پہلے ہی تو اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بیوی ہے سجل، وہ لڑکی جسے کل سے اس نے الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اس کی بیوی، اس کی ملکیت ہے۔ تب سے وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے وہ اس سے برسوں سے محبت کرتا آیا ہو اور وہ اچانک اس سے کھو گئی ہو۔ بھابی، سجل کی کسی عزیز رشتہ دار کا ایڈریس تو ہوگا آپ کے پاس؟ نہیں، وہ اکیلی ہے اور اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اس کے والد کی موت کے بعد اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، ایک خالہ تھی، شادی میں تو میں نے انہیں دیکھا تھا، شاید مما کو معلوم ہو کہ وہ کہاں رہتی ہیں، فائزہ بھابی نے سنجیدگی سے بتایا۔
مما کب آئیں گی؟ وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، بے تابی سے پوچھا۔ بتایا تو ہے کل آئیں گی اور تمہاری شامت لائیں گی۔ خیر ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، غلطی کی ہے تو سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ مجھے تو سجل کی فکر ہے بھابی، وہ تو بہت کم عمر اور معصوم ہے، کہاں گئی ہوگی؟ ہمارا معاشرہ تو ویسے ہی عورت کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اکیلی لڑکی، او گاڈ، یہ مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی مجھ سے، یا اللہ سجل کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ پریشانی اور بے قراری سے دل سے بولا تو فائزہ بھابھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں جس کو چھوڑ گیا تھا جھنجھلاہٹ میں، میں وہی معصوم سی لڑکی، دل کی آرزو نکلی۔ عامر کو رہ رہ کر اپنی غلطی اور زیادتی کا احساس ہو رہا تھا، اسے ایک لمحے کو بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اپنی اور سجل کی شادی کی مووی اور تصویروں کا البم اس کے سرہانے پڑا تھا، جو کئی بار وہ دیکھ چکا تھا، اور ہر بار اس کی بے قراری میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ بیگم ذکیہ فیضی اور فیضی صاحب نے اس کی خوب خبر لی تھی، مگر وہ سوائے شرمندہ ہونے کے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا حرام ہو گیا تھا۔ سجل کی خوبصورت اور معصوم صورت اسے سونے نہ دیتی، اس کی آنکھوں میں لکھے سوال اسے بے چین کیے رکھتے۔ اس نے شہر بھر کے دارالامان، وومن ہاسٹل، ہسپتال، پارک، ہر جگہ سجل کی تلاش میں بارہا چکر لگائے، مگر ناکامی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ میں شہر بھر میں اسے ڈھونڈ کر چور ہوں، نہ جانے دل کے سوا اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ آج پورے 2 ماہ ہو گئے تھے ان کی شادی کو۔ وہ رات کے گھر لوٹا تو بیگم ذکیہ فیضی اور فائزہ بھابھی کو منتظر پایا۔ وہ انہیں سلام کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عامر، ادھر آؤ۔ بیگم ذکیہ فیضی نے اسے آواز دی۔ جی مما۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا واپس آیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ نہ کھانے پینے کا ہوش ہے، نہ بزنس کی فکر، کن چکروں میں گم رہتے ہو ہر وقت؟ بیگم ذکیہ فیضی نے سنجیدہ اور اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مما، یہ سجل کے خیالوں میں گم رہتا ہے، فائزہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شروع دن سے ہی اس کا خیال رکھا ہوتا تو آج اس طرح مارے مارے تو نہ پھرتے۔ تم نے تو مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے میں قیامت کے دن اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ ایسی شادی سے وہ کنواری ہی بھلی تھی، ایسی پیاری بچی تھی وہ، میں کتنے چاؤ سے اسے بیاہ کر لائی تھی، نہ جانے کہاں ہوگی بیچاری بچی، کس حال میں ہوگی؟ بیگم ذکیہ فیضی نے قدرے ناراض لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ کھڑا رہا۔ میں جاؤں مما؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا۔ جاؤ، لیکن اپنا حلیہ درست کرو اور مجھے مزید پریشان مت کرو، میں پہلے ہی سجل کی وجہ سے بہت فکر مند ہوں۔ جی مما، وہ آہستہ سے بولا اور اپنے کمرے میں آ کر اوندھے منہ بیڈ پر گر گیا۔ آج وہ بہت دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس نے سجل کو، مگر وہ تو ایسی غائب ہوئی تھی کہ اس کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ فائزہ بھابھی اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بھابھی سجل کہاں ہے؟ اس نے بھیگتے لہجے میں ان سے پوچھا تو اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ تمہارے دل میں ہے، فائزہ بھابھی نے اسے ریلیکس کرنے کی خاطر مذاق سے کہا۔ دل میں ہے جبھی تو روح بے چین ہے اس کی جدائی پر۔ ایسا کیوں ہوا ہے میرے ساتھ؟ بہت سزا بھگت لی میں نے اپنی غلطی کی، مزید برداشت نہیں ہو سکے گی مجھ سے، وہ شرمندہ لہجے میں بولا۔ واقعی تم نے سب جگہ تو اسے تلاش کر لیا ہے، اب تو صرف سر میں خاک ڈال کر صحراؤں میں نکل جانے کی کسر باقی رہ گئی ہے۔ فائزہ بھابھی نے لوہا گرم ریکھ کر چوٹ کی۔ پلیز بھابھی میرا مذاق تو نہ اڑائیں، وہ تڑپ کر بولا۔ مذاق تو تم نے سجل کا اڑایا ہے، وہ سنجیدہ ہو کر بولی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا نازک سا دل توڑا ہے تم نے، کیسے سہا ہوگا اس نے، اس اکیلی نے؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ ہے بھابھی، اندازہ بھی ہے اور احساس بھی ہے، جبھی تو تڑپ رہا ہوں اس کے لیے۔ وہ ایک بار مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اپنی غلطی کی تلافی کروں گا، پھر اسے کبھی نظر انداز نہیں کروں گا، کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ایسا کرو کہ اللہ سے مدد مانگو، سجل نماز کی پابند تھی، تم بھی نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ سے سجل کو مانگوں تو وہ مجھے دے دے گا نا بھابھی؟ وہ بچوں کی طرح پر امید ہو کر بولا تو فائزہ بھابھی کو اس کی حالت اور بچگانہ معصومیت پر ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ ہاں، وہ تو سجل کو پہلے ہی تمہیں دے چکا ہے، تمہیں اس تک پہنچا بھی دے گا، فائزہ بھابھی نے نرمی سے کہا تو وہ آستینوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتا وضو کے لیے اٹھ گیا۔ شام سیرے نینوں میں میرے، بول سکھی کیا سمایا رے، اے سکھی نیندیا نہ سکھی ساجن۔ وہ سلمیٰ خالہ کے گھر آ گئی تھی، مگر اپنا چین، سکون، دل کی آسودگی جیسے عامر کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ عامر نے کتنی بے رخی برتی تھی، اسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس سے بدظن ہو جاتی، اس سے نفرت کرنے لگتی،
مگر وہ کم عمر معصوم سی لڑکی اپنے من کے سارے جذبے اس بے وفا اور کٹھور شخص کے نام سونپ بیٹھی تھی۔ عامر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اس کے خوابوں کا پہلا حسین رنگ، پہلی دھنک، پہلا سر۔ وہ دن بھر مصروف رہ کر اسے بھلانے کی کوشش کرتی، مگر نہ تو اس کی بے رخی اور بے عزتی بھول پاتی اور نہ اس کی محبت سے دامن چھڑا پاتی۔ رات کو وہ خوابوں کی صورت آنکھوں میں بس جاتا تو دن میں پھولوں، پودوں اور نظاروں میں اسے نظر آتا۔ سلمیٰ خالہ کے سلائی سینٹر اور بوتیک کے کام میں بھی وہ بھی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ سجل بیٹی، لڑکیاں چلی گئیں کیا؟ سلمیٰ خالہ کی آواز پر وہ چونک گئی۔ جی خالہ، چلی گئی ہیں، اور یہ مسز ہمدانی ڈریس کی پیمنٹ کر گئی ہیں۔ اس نے رقم کا لفافہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا۔ اچھا چلو، اب تم بھی نہا کر کپڑے تبدیل کر لو، میں نے تمہارا نیا جوڑا سیا تھا نا، وہی پہننا، مہمان بھی آتے ہوں گے، بیٹی کے سسرال والوں کے لیے تو خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ کھانے پینے کا ہو یا پہننے اوڑھنے کا۔ سعدیہ آپا کے سسرال میں کون کون ہے؟ سعدیہ آپا بھی آ رہی ہیں کیا؟ نہیں، سعدیہ کے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، وہ نہیں آ رہی، اور تم اس کی ساس سے تو ملی ہو، چلو تیار ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی، اتنا کام بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، میں ذرا کچن کا کام دیکھ لوں۔ سلمیٰ خالہ نے نرمی سے کہا۔ سعدیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، 7 سال پہلے بیاہی گئی تھی۔ خالہ، میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں؟ کیا پکا رہی ہیں آپ؟ وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے رہائشی حصے میں آ گئی۔ ارے، آپ نے تو خاصا اہتمام کر لیا خالہ۔ بیٹی کے سسرال والے گھر آ رہے ہیں تو اہتمام کرنا پڑتا ہے، آخر بیٹی کی عزت کا سوال ہوتا ہے۔ میں نے سب کچھ تیار کر لیا ہے، بس تم تیار ہو جاؤ۔ خالہ، مجھے نیند آ رہی ہے، اگر میں آپ کے مہمانوں سے کھانے پر نہ مل سکوں تو؟ کوئی بات نہیں، وہ شاید 1-2 روز یہاں قیام کرے، تم شام میں مل لینا۔ سلمیٰ خالہ نے اس کی بات کاٹ کر نرمی سے کہا۔ تھینک یو خالہ، یو آر سو سویٹ۔ وہ خوش ہو کر ان کے گلے سے لگ گئی، نہا کر کپڑے تبدیل کیے، نماز ادا کی اور کھانا کھا کر سو گئی۔ عصر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اسے یاد آیا کہ خالہ کے مہمان آنے تھے۔ جلدی سے بال باندھے، وضو کر کے نماز عصر ادا کی اور انتظار میں رہی کہ خالہ خود اسے بلانے آئیں گی، مگر خالہ نہ آئیں۔ اسے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر کا موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، سورج سرمئی بادلوں میں کبھی چھپتا کبھی نکلتا دھوپ اور چھاؤں کا کھیل کھیل رہا تھا۔ اس کا پسندیدہ موسم تھا، بارش کے آثار نمایاں تھے۔ کاش اس موسم میں وہ بھی میرے ساتھ ہوتے، اس نے حسرت سے سوچا۔ آنکھوں میں عامر کی صورت سمائی تھی، اس سے مزید پیاس برداشت نہ ہو سکی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو دائیں جانب مڑتے ہی کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے فرش پر گر گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے دیکھا ایک بڑا سا سوٹ کیس رکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ خالہ کے مہمان آ چکے ہیں اور یہ سامان انہی کا ہے۔ یہ کوئی سامان رکھنے کی جگہ ہے؟ کیسے بدتمیز مہمان ہیں خالہ کے! چونکہ اس کے چوٹ بھی لگ گئی تھی، اس لیے غصے سے بڑبڑائی۔ خالہ کے نہیں، آپ کے۔ یہ عامر کی آواز تھی، وہ اس کی آواز کو تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل بہت زور سے دھڑکا، وہ چونک کر سن سی کھڑی رہ گئی، مگر پھر عامر کی مخصوص خوشبو نے اسے اس کی سمت دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم۔ عامر نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں اسے سلام کیا، نظریں اس کے چہرے کے دلکش نقوش میں کھوئی ہوئی تھیں۔ کون ہیں آپ اور کس کی اجازت سے یہاں آئے ہیں؟ سجل نے اسی کے الفاظ دہرا کر اسے شرمندہ کرنا چاہا، مگر وہ بس ایک لمحے کو ہی شرمندہ ہوا، چونکہ اسے منانے کے لیے آیا تھا، اس لیے خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ سو مسکراتے ہوئے شوخ و شرین لہجے میں بولا، شوہر ہوں تمہارا اور اپنے دل کی اجازت سے یہاں آیا ہوں۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں؟ وہ اس کے لہجے کی شوخی پر گھبرا کر بولی۔ تو کیا ہوں، محبوب، ساجن یا سجنا؟ وہ شرین لہجے میں بولا تو وہ سٹپٹا گئی اور ٹوٹا ہوا گلاس سمیٹنے کے لیے نیچے جھکی تو وہ بھی نیچے بیٹھ گیا اور شرمندگی سے بولا، سوری، میری وجہ سے آپ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ گلاس؟ سجل نے شعلہ بار نظروں سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھا اور کھڑے ہو کر طنزیہ لہجے میں بولی، آپ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق پڑتا ہے سجل، وہ بے قراری سے بولا، جبھی تو پاگلوں کی طرح شہر شہر میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، اور فائزہ بھابھی اور امی کو معلوم تھا کہ تم یہاں اپنی خالہ کے پاس ہو، پھر بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ سب لوگ مجھے الزام دیتے رہے، میرے تڑپنے کا تماشا دیکھتے رہے، مجھے میری غلطی کی سزا مل چکی ہے۔ اب بھی اگر میں فائزہ بھابھی کے سامنے بچوں کی طرح گڑ گڑایا نہیں ہوتا، نہ تو انہوں نے اب بھی تمہارا پتہ نہیں بتانا تھا۔ وہ اپنی حالت سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ سجل نے دھڑکتے دل کے ساتھ حیرانگی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر یقین، ندامت، سچائی، خلوص کی تحریر درج تھی۔ سجل کو یقین آنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یقین نہیں ہے تو ابھی فائزہ بھابھی کو فون کر کے پوچھ لو کہ تمہارے جانے کے بعد مجھ پر کیا بیتی ہے۔
وہ اس کی سنجیدگی سے پریشان ہو کر بولا، مجھے کسی سے کچھ پوچھنے اور یا جاننے کی ضرورت نہیں، پلیز میرا راستہ چھوڑ دیجیے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ دل کو اس کی لگن اور بے قراری پر یقین آ رہا تھا، مگر اسے تھوڑا ستانا بھی تو تھا نا۔ تمہارا راستہ الگ تھوڑی ہے مجھ سے، ہم دونوں کا راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی۔ وہ اس کے قریب کھڑا بہت نرم شیریں مہکتے لہجے میں بولا۔ سجل بری طرح سٹپٹا گئی۔ یہ لفظ، یہ لہجہ، یہ انداز اس کے لیے نیا تھا، دل نشین تھا، اور محسوسات بھی نئے تھے۔ وہ اس سے نظریں چرا کر خالہ کو پکارنے لگی۔ یہ خالہ کہاں چلی گئی؟ خالہ، خالہ جان! وہ انہیں پکارتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ خالہ جان کو آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ برابر میں کسی ہمسائے کے ہاں گئی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر وہ کچن میں داخل ہو چکی تھی۔ اوہ، تو آپ تھے ان کے مہمان، ان کی بیٹی کے سسرال والے؟ اس نے ساری بات کھولتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر بولا، ظاہر ہے تم بھی تو ان کی بیٹی ہو، آپ جائیے نا یہاں سے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولی تو اس نے سنجیدگی سے کہا، سجل، مما نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، اس لیے تم پلیز میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو آپ اپنی مما کے ڈانٹنے پر مجھے لینے آئے ہیں؟ اس کا دل بجھ سا گیا۔ پانی پی کر بوتل واپس فریج میں رکھتے ہوئے بولی، نہیں یار، میں اپنے دل کے ڈانٹنے، دماغ کے لتاڑنے اور روح کے چلانے پر تڑپتا ہوا تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ وہ اسے یقین دلانے کے لیے خوبصورت لفظوں کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ اس سے بچ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے ڈھونڈنے کی؟ خواہ کی مصیبت تھی میں تو آپ کے لیے، اور آپ کے پاس ٹائم کیسے نکل آیا اپنی دلہن بی بی کو دیکھنے اور ڈھونڈنے کا؟ آئی ایم ریئلی سوری سجل، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، وہ شرمندہ ہو کر بولا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی باتیں سن چکی تھی۔ اسے اپنے آپ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ نرم پڑتے ہوئے بولی اور پھر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ کیا چاہ سکتا ہوں بجز تمہارے؟ وہ اس کے سامنے آ کر اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ ہلکے گلابی کاٹن کے سوٹ میں وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ آپ خالہ سے بات کریں، وہ نظریں چرا کر بولی۔ محبت مجھے تم سے ہے تو دل کی بات خالہ سے کیوں کروں؟ وہ بہت نرم لہجے میں بولا۔ عامر! سجل کے لبوں سے بے اختیار اس کا نام پھسل گیا۔ وہ اس کے رخسار کو چومتی ریشمی بالوں کی لٹ کو پکڑتے ہوئے محبت سے بولا، جانے عامر، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اور میں تو دوپہر سے گھر آیا بیٹھا ہوں، تمہارے کمرے میں بھی گیا تھا مگر تم سو رہی تھی، اور اتنی حسین، معصوم اور دلکش لگ رہی تھی کہ میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، بس تمہیں دیکھتا رہا اور حیران ہو کر سوچتا رہا کہ آج تک میں کیوں بھٹکا رہا ہوں، کائنات کا سارا حسن تو میرے اپنے گھر میں موجود تھا، کتنا احمق تھا میں۔ وہ تو آپ اب بھی ہیں، سجل نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوش دلی سے ہنس دیا، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے اس طرح سے دیکھنے کا، وہ شرمگین لہجے میں بولی۔ ارے جناب، ہمیں ہی تو حق ہے آپ کو ہر طرح سے دیکھنے کا۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر ایک دم سے سارے فاصلے مٹا کر اسے اپنے پیار کے حصار میں سمو کر محبت پاش لہجے میں بولا تو جیسے اس کی بے چین روح کو قرار آ گیا، تم یہاں چلی آئی مجھ سے اپنا حق مانگے بغیر؟ کیا میرا اور آپ کا رشتہ ایسا تھا کہ مجھے مانگنے سے میرا حق ملتا؟ وہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ وہ تڑپ اٹھا، تو تم نے بھی تو بدلہ لے لیا ہے نا، میرے دل و روح میں سما کر، دماغ پر قبضہ جما کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ندامت اور محبت سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس نے خفگی سے کہا، آپ نے مجھے اپنایا ہی کب تھا جو میں آپ کو چھوڑ کر جاتی؟ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، دکھ دیا ہے تمہیں، دراصل مجھے شادی سے چڑ تھی، تم سے چڑ نہیں تھی، نہ ہی میں تم سے نفرت کرتا تھا، بس میں اتنی جلدی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر ممتا کی ضد کے سامنے میری ضد ہار گئی، اور میں نے تمہیں نظر انداز کر کے اپنا غصہ اتارا، بہت برا کیا، مگر اس روز جب تم مجھے بیٹھ لیے جاتے ہوئے ملی، بس میں وہی ہار گیا۔ بچوں نے کہا کہ تم ان کی نئی دوست ہو، میں پہچان ہی نہیں سکا، اور جب پہچانا تو ایک پل کو چین نہیں مل سکا مجھے، میں اپنی بے رخی پر نادم تھا، تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، یقین جانو تم مصیبت نہیں ہو، میری محبت ہو۔ وہ اسے محبت سے اپنی غلطی، اپنا اعتراف الفت بتا رہا تھا، اور وہ خوشی سے روئے چلی جا رہی تھی۔ ابھی رو لو، پھر کبھی رونے نہیں دوں گا تمہیں، اور گھر چلو میرے ساتھ، میرا سکھ، چین، قرار، سکون سب کچھ اپنے ساتھ لے آئیں، کچھ بھی تو نہیں بچا تھا وہاں میرے لیے۔ وہ اس کے آنسو اپنے دامن میں جذب کرتے ہوئے محبت اور نرمی سے بولا، آپ بہت برے ہیں۔ اس نے بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ میں بہت اچھا ہوں، میرے ساتھ رہو گی تو ساری بدگمانیاں، سارے شکوے گلے دور ہو جائیں گے، کبھی کبھی بڑے بھی غلطی کر جاتے ہیں،
تو اس میں چھوٹوں کا کیا قصور ہے؟ وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ چھوٹے ہونے کے باوجود وہ بڑے اہم ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے یہ کہ کم ہے جو میری ننھی منی سی پری ہو، میرے لیے بہت اہم ہو، میرے دل میں تمہارا بڑا مقام ہے، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ اس وقت اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دل بارش برسا رہا تھا۔ کیوں اس وقت کیا ہے؟ اس وقت موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ گھر چلو۔ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا، میں نہیں۔ وہ شرماتے مسکراتے ہوئے بولی۔ عامر پر بے خوابی طاری ہو رہی تھی۔ اس کا معصوم انداز، مسکان، شرمیلا پن اسے دیوانہ بنا رہا تھا۔ تم نہیں تو کچھ نہیں، چلو ورنہ میں بھی رونے لگوں گا، اور اتنا روؤں گا کہ تم سے مجھے چپ کرانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کی شانوں کو تھام کر محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، میں بھلا آپ کو کیوں چپ کراؤں گی؟ آپ روئیں، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ جیسے لاپرواہ، لاؤبالی، سنگ دل اور غیر ذمہ دار شوہر روتے ہوئے کیسے لگتے ہیں۔ سجل نے شوخ و شریر انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بڑی ظالم ہو تم۔ وہ ہنس کر اسے چھیڑتے ہوئے بولا، کیوں نہ ہوں، آخر آپ کی بیوی ہوں۔ وہ بھی بڑی ادا سے ہنس کر بولی، سجل ننھی پری، اب معاف بھی کر دو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پیار سے بولا، جائیے، معاف کیا۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ اس محبت بھری ننھی پری سے رشتہ جڑا ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر محبت بھرے لہجے میں بولا تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور پھر اس کی ہنسی اور نظروں کی شوخی اور شرارت پر شرما کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس نے موسم کو دیکھ کر عامر کے ساتھ کی تمنا کی تھی، دل سے دعا مانگی تھی جو پوری ہو گئی تھی۔ یہ موسم، یہ بارش آج سے اس کی پکی سہیلی، سکھی بن گئی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوش تھی عامر کی سنگت میں، اور عامر تو شاید اس سے بھی کہیں زیادہ خوش تھا اسے پا کر۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم خوشگوار ہو گیا تھا، اندر اور باہر دونوں کا موسم۔ ہنس کر تو نے دیکھا تو اے ہمدم، یہ موسم خوشگوار ہو گیا۔ جی، تو یہ ایک چھوٹا سا ناول تھا جو چاند رات کی خوشی میں میں نے آپ کو دیا تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ چاند رات اسپیشل ناول؟ تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، عید کو انجوائے کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل عید پہ۔ اللہ پاک سب کے لیے خیریت سے عید لے کے آئے۔ تب تک کے لیے اپنا دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔